حضور ان کا ایک اور سوال ہے، عرض کرتی ہیں والدین کو اپنے بچوں کی تربیت کس طرح کرنی چاہیے اور بچوں کی بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کرنا چاہیے؟ دیکھیے، تربیت کے لیے تو ماں باپ اور گھر کے جو بھی بڑے ہیں، بچوں کے مقابلے میں بڑے ہیں، ان سب کی ذمہ داری ہوتی ہے، خصوصاً ماں باپ کی ہوتی ہے کہ بچے کی تربیت کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ جب بڑا ہو جائے تو یہ کر دیں گے، بڑا ہو جائے تو وہ کر دیں گے، بلکہ اس کی تربیت جو ہے وہ چھوٹے سے ہی ہو۔ اب اس کے طریقے الگ الگ ہیں۔ جب بہت چھوٹا بچہ ہے کہ وہ خود تو کچھ نہیں کر سکتا لیکن دیکھ تو سکتا ہے، وہ تو اس کے سامنے ایسا کام کریں کہ جس سے اس کی سرشت، اس کی طبیعت جو ہے وہ اخذ کرے اور پاک بنے۔ مثلا یہ کہ گھر میں ماں ہے، دادی ہے، پھوپھی ہے، بہنیں ہیں بڑی، تو وہ نماز وغیرہ کی پابندی کریں، تو وہ اب وضو کریں گی اور دن میں کئی مرتبہ وضو ہوگا، پھر پابندی سے نماز ہے، تو بچہ جو ہے وہ دیکھے گا، دیکھ کر کے وہ تربیت قبول کرے گا، اس کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور جب وہ کچھ بڑا ہو جائے، کچھ سمجھنے لگے، تو اس سے اچھی باتیں کہیں، مثلا قرآن مجید کی خود بھی تلاوت کرے، اسے سب سے پہلے تو کلمہ شریف سکھائیں، اور نہ تو حمد کے اشعار اسے یاد کرائیں بجائے گانا وانا یاد کرانے کے، اسے دعائیں، اچھے کلمات سکھائیں اس کو کہ وہ انہیں پڑھے، کیونکہ بچے جو ہیں وہ جلدی یاد کر لیتے ہیں، جلدی کیچ کر لیتے ہیں۔ اب وہ گانا سنیں گے تو گانا گائیں گے، لطیفہ سنیں گے تو لطیفہ بولیں گے، اور اگر آپ اسے جو ہے وہ اچھے اشعار سنائیں، سلام اچھی باتیں سنائیں تو اچھی بات یاد کرے، تو یہ شروع سے ہی ہوگا۔ جس وقت بچہ گود میں ہے، اب اس وقت اگر دنیاوی گیت اور دنیاوی گانے گا کر کے اس کو لوری دیں گے تو وہی یاد کرے گا وہ۔ اب وہ اس وقت اگر حمد مائیں پڑھیں، اس وقت نعت پڑھیں تو بچہ اس سے متاثر ہوگا۔ تو تربیت کے لیے آپ کو خود عمل کرنا پڑے گا پہلے، یہ نہیں کہ آپ سوچ رہے ہیں کہ میں تو بے نمازی رہوں اور بیٹا نمازی بن جائے۔ اب وہ جب نماز پڑھے، بیٹا جا نماز پڑھ، وہ دیکھے گا کہ باپ تو پڑھتا نہیں، بڑا بھائی تو پڑھتا نہیں ہے، تو یہ کوئی خاص بات نہیں ہے، اس لیے کہ دعوت میں جانا ہوتا ہے تو اماں بھی جو ہے بڑا اہتمام کرتی ہے، اور آپا بھی بڑا اہتمام کرتی ہے، پھوپھو بھی بہت سجتی بجتی ہے، اور ابا بھی جو نیا سوٹ نکالتے ہیں اور سب مل کر کے گاڑی کے جاتے ہیں، اور نماز کے لیے کوئی تیاری نہیں کرتا، تو لگتا ہے وہ دعوت زیادہ اہم ہے اس سے۔ بچے کے ذہن میں بات آئے گی، آپ خود بھی عمل کرو صحیح تربیت کے۔ ہمارے بزرگوں کی آپ دیکھیے، بزرگوں کی آپ تاریخ پڑھیے، اولیاء کرام کی تاریخ پڑھیے کہ والدین نے عمل کیا، یہاں تک کہ ایام حمل میں جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے اس وقت بھی کہا گیا ہے کہ اس وقت اچھی سوچ رکھے، کہ ماں کی جیسی سوچ ہوتی ہے اسی کے مطابق جو ہے وہ اس کی طبیعت بنتی ہے بچے کی۔ تو اب یہاں جو ہے وہ تو ٹائم پاس کرنے کے لیے آج کل تو موبائل پہ جو ہے وہ فلمیں دیکھ رہی ہیں، سیریل دیکھ رہے ہیں، اب وہ وہی سب ذہن میں ہے، تو وہ بچہ بھی جو ہے پیدا ہونے کے بعد ہی جو ہے وہ فوراً جو ہے وہ موبائل لیتا ہے اور سیریل دیکھنے لگتا ہے وہ تو اسی وقت سے طبیعت شروع ہوئی ہے۔ یہ نہیں کہ اب 10 سال کا ہو جائے گا، 10 سال کا جو ہے وہ تو 7 سال کی عمر میں ہے کہ نماز کے لیے کہا جائے، اور 10 سال کا ہو جائے نہیں پڑھے تو مار کے پڑھا، حالانکہ نماز فرض نہیں ہے بچے پہ بھی، یہ تربیت ہی کے لیے کہ بچہ جب 7 سال کا ہو تو اس کو نماز کا حکم دیں، اور 7 سال کا ہو جائے اور نہیں پڑھے تو مار کے پڑھائیں۔ اب اتنی مار نہ ماریں کہ وہ ٹانگ ہی ٹوٹ جائے کہ پھر آئندہ وہ نماز ہی نہ پڑھے بالکل سے، بلکہ وہ ہلکی مار، جیسا نہیں مانتا ہے تو ہلکی چپت لگا دی ہے، مسواک لگا چلتا ہے کہ نہیں چلتا، بس یہ نہیں کہ دنادن لگا دیا تو اس مار کو یاد کر کے جو ہے وہ جائے گا وہاں سجدے میں رہے گا، تبھی وہ اس کو ڈنڈ ہی یاد آئے گا، نہیں، شوق دلائیں اسے
اور شوق ایسے ہی پیدا ہوگا کہ گھر کا ہر فرد جو ہے وہ نمازی بنے، پابند بنے، شریعت مطہرہ کی خلاف ورزی نہ کرے، بچوں کی تربیت خود بخود ہوتی رہے گی۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اسلامی سانچے میں ڈھالیں، گھر والے، ماں اور باپ۔ اسی لیے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ۔ دونوں کی ذمہ داری ہے، اور اگر نہیں تو پھر قیامت کے دن جو ہے اس سلسلے میں ان سے پوچھ گچھ ہوگی۔ تو یہ تربیت کا انداز ہے۔ اب اس طرح سے اگر آپ نے بچوں کی تربیت کی تو دیکھیے، اسی لیے جو اچھے گھرانے ہیں، نیک گھرانے ہیں، تو وہاں کے بچے بھی اچھے ہوتے ہیں۔ اب یہ دوسری بات ہے کسی گھر آنے کے بچے جو ہیں لاڈ پیار میں بگڑ جاتے ہیں۔ مثلا گھرانہ تو اچھا ہے، پیر صاحب کا گھرانہ تو بڑا اچھا ہے، لیکن وہ بچہ جو ہے بجائے پیر صاحب اور اپنی امی ابو کے ساتھ رہنے کے بجائے جو ہے وہ مریدوں میں کھیلتا ہے۔ اب مرید جو ہیں عقیدت میں لے کر کے اسے جو ہے وہ ہر فرمائش، چاہے جیسی بھی فرمائش ہو، ارے حضرت کا بچہ ہے، حضرت کا بچہ ہے لہذا لو، چاکلیٹ بولا تو دے دیا، یہ بولا تو دے دیا، اب ڈھول بولا تو دے دیا، وہ سخ باجا بجایا مجھے یہ بجا وہ بھی دے دیا، بھائی پیر صاحب کا بیٹا ہے، تو وہیں سے بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ درستی و نرمی بہم بیاست، جو فاسد کی جرہ و مرہم نہست، کہ درستی اور نرمی، سختی اور نرمی، یہ دونوں ملی جلی بہتر ہے۔ جیسے فاسد کھولنے والا، اب تو سب علاج ختم ہو گیا، یہ اب ایڈورٹائز زیادہ ہے، علاج کم ہے اس کا، کیونکہ وہ صحیح معلوم ہی نہیں ہے انہیں، بس وہ کہ وہ لگائیے اور یہ کریے۔ حجامہ ایک عربی لفظ آ گیا ہے تو وہ کہتے ہیں وہی حجامہ کرو، وہی فسد، کہ پہلے جو ہے وہ فاسد خون جمع ہوتا تو پہلے ایسے ماہر ہوتے انہیں پتہ بھی تو ہو کہ کہاں پہ فاسد خون جمع، معلوم اچھا ہی خون نکالے جا رہے ہیں، اب فاسد اور بڑھتا جا رہا ہے، اور کہہ رہے حجامت کر دی، واقعی حجامت بنا دیتے ہیں حجامت بھی بہت۔ تو اسی لیے کہا کہ درستی و نرمی بہم بیاست، سختی اور نرمی جو دونوں، یعنی یہ نہیں کہ بچے کو لاڈ پیار میں سر پہ چڑھا دیا اور اس کے بعد اب اگر تھوڑی سی بھی سختی کرتے ہیں تو بگڑ جاتا ہے، وہ باغی ہو جاتا ہے۔ شروع سے ہی وہ درستی اور بہم بیاست، جو فاسد کی جرہ و مرہم نہست، جیسے فسد کھولنے والا کہ جرہ ہے، زخم بھی لگاتا ہے اور مرہم بھی رکھتا ہے، تو یہ کام کریں تم۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بچوں سے تربیت کی قمچی کو الگ مت رکھو۔ قمچی کہتے ہیں چھڑی، یعنی تربیت کی چھڑی جو ہے وہ دکھانے کے لیے، نماز پڑھا، اب وہ دکھایا نا، ہاں پڑھا ٹھیک چل گیا، اب بالکل اب وہ شروع ہی سے بیٹا بابو نماز نہیں پڑھے، اچھا ٹھیک ہے میں اب پڑھ لینا، نہیں تو کہاں وہ درستی اور نرمی ہوئی، وہ تو نرمی ہوئی۔ تو یہ دونوں رہے، یہ نہیں کہ اب چھڑی اٹھائی تو پیٹنا ہی شروع کر دیا، نہیں، وہ رہے تاکہ اس کو خوف رہے۔ ابھی دیکھیے قرآن مجید میں جگہ جگہ اگر جنت کا ذکر ہے تو جہنم کا بھی ذکر ہے، عذاب کا بھی ذکر ہے، ثواب کا بھی ذکر ہے، تو یہ دونوں باتیں ہونی چاہیے۔ بہت زیادہ لاڈ پیار میں اب کہیں باپ سختی کچھ کرنے لگتا ہے تو ماں لاڈ پیار میں بگاڑ دیتی ہے، ارے ایسا کر بپوا ہو گیا ہے مت پوچھو، جب دیکھو جب جو ہے وہ سوار رہتا ہے اس کے اوپر، اب وہ شروع ہے، تو اب بچہ جو ہے سوچتا ہے میری ماں جو ہے میرے لیے بہت اچھی ہے، واقعی ماں کے قدموں کی طرح جنت ہے۔ باپ یہ سوچتا ہے باپ جنت کا دروازہ ہے، بغیر جنت سے دروازے سے جائے گا کیسے وہ، لیکن باپ کی اب یہ ایک نفرت پیدا ہوتی نہیں۔ باپ اگر کچھ کہے تو کبھی دوسرا چاہے ماں ہو کہ چاہے دادی ہو اس کی مخالفت نہ کرے، وہی بچے باغی ہوتے ہیں اور تربیت ان کی بگڑتی ہے۔ بہرحال تربیت سے بہت زیادہ بول گیا، پھر تھوڑا ہی بولنا چاہیے تھا تاکہ عمل کر سکیں۔